الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم حضرت علامہ مولانا مولوی سید نیاز احمد معروف بنیازی شاہ عامری چشتی قادری دامت برکاتہم برادران اہل سنت، عزیزان محترم، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ اخلاق کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی حیات مقدسہ کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استفسار کیا گیا کہ کیف کان خلقہ، حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیسے تھے، آپ کے اوصاف حمیدہ کیسے تھے، کیف کان خلقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اما تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کو دیکھنے والے رسول اللہ کو دیکھ نہیں سکے؟ قرآن تم نے پڑھا رسول کو نہ پڑھ سکے؟ قرآن کو دیکھا اور میرے آقا محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا؟ قرآن کے ہر صفحے میں محمد کی صورت دکھائی دیتی ہے، قرآن کی ہر صورت میں محمد کی صورت مقدسہ دکھائی دیتی ہے، قرآن کے ہر سورہ میں محمد الرسول اللہ کی مقدس نظر آتی ہے، ہر سورہ قرآن کا آئینہ ہے، اس میں رسول اللہ کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، جواب دیا جا رہا ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہی ہے کہ اما تقرؤون القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو ہے ہی اسی لیے تاکہ دیکھنے والا مصطفیٰ کو جب یاد کرے تو قرآن کھولے اور مصطفیٰ کو دیکھتا چلا جائے، ہر صفحے میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا چلا جائے، ہر صفحے میں مصطفیٰ کی صورت دیکھتا چلا جائے، ہر صفحے میں نبی کو دیکھتا چلا جائے۔ قرآن ہے ہی نبی کو دکھانے کے لیے، جب سے قرآن ہے اور جب تک قرآن رہے گا قرآن نبی کو دکھاتا رہے گا، قرآن نبی کو دکھاتا رہا ہے۔
اما تقرؤون القرآن، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہی تو تھے. کان خلقہ القرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ اخلاق ہی قرآن تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ اوصاف ہی قرآن تھے. نبی کو دیکھنے کو آسان کرنے کے لیے ہم نے نبی کے کردار کو قرآنی شکل دے دی. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی صورت کو دکھانے والا آئینہ. جو رسول کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھ لے، جو رسول کی صورت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھ لے. قرآن ہے کیا؟ ایک سوال ہے، قرآن ہے کیا؟ قرآن آئینہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت نظر آتی ہے. اور چونکہ یہ مصطفیٰ کا آئینہ ہے اسی لیے اسے محفوظ کر دیا گیا. توریت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں کیا، انجیل کو محفوظ نہیں کیا، زبور کو محفوظ نہیں کیا. توریت اتری لیکن آج باقی نہیں ہے توریت اپنی اصلی صورت میں. انجیل اللہ ہی نے نازل فرمائی لیکن آج انجیل اپنی اصلی حیات میں، اپنی اصلی صورت اور شکل میں موجود نہیں ہے. زبور اتری اللہ کی طرف سے لیکن آج وہ اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے. باقی ہے تو محمد الرسول اللہ کا قرآن باقی ہے. توریت موسیٰ کو دکھانے والی، انجیل عیسیٰ کو دکھانے والی، زبور داؤد علیہ السلام کو دکھانے والی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو دکھانے والی کتاب قرآن ہے جو محمد رسول اللہ کا آئینہ بن جاتا ہے. وہ غیر فانی ہو جاتا ہے، وہ جوں کا تو محفوظ رہتا ہے، وہ زمانے کے دستبرد سے محفوظ رہتا ہے. تو بندگان خدا، جو محمد کو دکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، وہ تحریف سے، وہ تنسیخ سے، وہ تبدیل سے محفوظ رہتا ہے. بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو دکھانے والی کتاب قرآن مجید. اب اس قرآن مجید میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ ایک سوال، اس کے جواب میں میرا دعویٰ ہے. یہ جواب بھی ہے، دعویٰ بھی ہے کہ قرآن میں میرے آقا کے ذکر کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں میرے آقا کے تذکرے کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ آل عمران میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ مائدہ میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ نساء میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ یاسین میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ طٰہٰ میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ اسراء میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ فلق میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ یاسین میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ ناس میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ نہیں ہے. سورہ عنکبوت میں ذکر مصطفیٰ کے سوائے کچھ نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت میں نبی کا تذکرہ، میرے نبی کا تذکرہ. قرآن کی ہر رکوع میں میرے نبی کا ذکر، قرآن کے ہر سورہ میں میرے نبی کا ذکر، قرآن کے ہر پارے میں میرے نبی کا ذکر، قرآن میں ہر جگہ میرے نبی کا ذکر. میرے نبی کے ذکر کے سوائے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ زمین کا ذکر قرآن میں ہے، نہ آسمان کا ذکر قرآن میں ہے، نہ چاند کا ذکر قرآن میں ہے، نہ سورج کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ہواؤں کا ذکر قرآن میں ہے، نہ فضاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ملائک کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اجنہ کا ذکر قرآن میں ہے، نہ انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، نہ آدم کا ذکر قرآن میں ہے، نہ شیس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ادریس کا ذکر
ذکر قرآن میں ہے، نہ نوح کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اسماعیل کا ذکر قرآن میں ہے، نہ داؤد کا ذکر قرآن میں ہے، نہ کسی پیغمبر کا ذکر قرآن میں ہے، نہ کسی ولی کا ذکر قرآن میں ہے، نہ کسی غوث کا ذکر قرآن میں ہے، نہ کسی صالح کا ذکر قرآن میں ہے، نہ صالحین کا قرآن میں ہے، نہ صدیقین کا تذکرہ قرآن میں ہے، نہ شہداء کی بات قرآن میں ہے۔ قرآن میں بات ہے تو میرے نبی کی بات، نہ وضو کا ذکر قرآن میں ہے، نہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے، نہ حج کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک ذکر مصطفیٰ سے قرآن لبریز ہے۔ قرآن کو ذکر مصطفیٰ کہیے اور ذکر مصطفیٰ کو قرآن کہیے۔ کچھ لوگوں نے میرے اس بیان پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیے، واہ 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 واہ، میری آواز سے بھی زیادہ واہ واہ والوں کی آواز بڑی ہوئی تھی، واہ 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 واہ۔ اور کچھ لوگ سوچتے رہ گئے کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، کیا بولتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں بس ایک مصطفیٰ کا ذکر ہے، چاند کا ذکر نہیں ہے، سورج کا ذکر نہیں ہے، اجالوں کا ذکر نہیں ہے، تاریکیوں کا ذکر نہیں ہے، ہواؤں کا ذکر نہیں ہے، فضاؤں کا ذکر نہیں ہے، بہاروں کا ذکر نہیں ہے، موسموں کا ذکر نہیں ہے، انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اغواص کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کا ذکر نہیں ہے، تابعین کا ذکر نہیں ہے، صالحین کا ذکر نہیں ہے، شہداء کا ذکر نہیں ہے، صدیقین کا ذکر نہیں ہے، انبیاء کا ذکر نہیں ہے، آدم کا ذکر نہیں ہے، موسیٰ کا قصہ نہیں ہے، ادریس کی باتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ خود قرآن مجید اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اللَّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ زمین کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، میں نے ابھی کہا کہ قرآن میں زمین کا ذکر نہیں ہے، آپ نے واہ 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 سوچ سمجھ کے واہ کہتے تو میں بھی آپ کی واہ پر واہ کہتا، میں بھی کہتا واہ واہ کیسے داد دینے والے ہیں، واہ 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 واہ۔ میں نے کہا قرآن میں زمین کا تذکرہ نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بچھا دیا، کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں ہم، زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ذکر قرآن میں موجود ہے، زمین کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، قمر کا ذکر، چاند کا ذکر قرآن میں موجود ہے، شمس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہواؤں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جانوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ملائکہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، پیغمبروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت شیس اور حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت نوح کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، اور آپ واہ 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 بولتے چلے گئے۔ آپ نے جو واہ واہ کی صحیح تھا، واہ واہ کرنا درست تھا آپ کا؟ کچھ بھی جواب نہیں، درست تھا۔ میں نے کہا کہ زمین کا ذکر قرآن میں نہیں، مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔
آسمان کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، صرف مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ چاند کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، صرف مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہواؤں فضاؤں کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، صرف مصطفیٰ پیارے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور آپ نے واہ واہ کی، یہ واہ واہ درست تھی، بھیجا تھی یا بجا تھی؟ بجا تھی کیسے؟ دعوے میں دلیل چاہیے، بجا تھی یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ صرف میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں، اور اس تذکرے اور اس ذکر پاک کے علاوہ قرآن میں کسی کا تذکرہ نہیں ملتا، کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی بات نہیں ملتی، کوئی بیان نہیں ملتا، کسی ذات کے بارے میں کوئی تقریر نہیں ملتی۔ ذکر ہے قرآن میں تو بس میرے نبی کا ذکر ہے، اور کسی چیز کا ذکر نہیں، حالانکہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ چیزیں دو قسموں میں منقسم ہیں، یا تو تر ہوگی چیز کوئی یا خشک ہوگی۔ خشک چیز کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، تر چیز کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر شے ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ وہ کون سی شے ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ وہ کون سا فلسفہ ہے جسے قرآن نے بیان نہیں کیا؟ وہ کون سا واقعہ ہے اور ایونٹ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے؟ ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ زمین کا ذکر قرآن میں موجود، آسمان کا ذکر قرآن میں موجود، معراج کا ذکر قرآن میں موجود، جنگوں کا ذکر قرآن میں موجود، صلح کا ذکر قرآن میں موجود، نکاح کا ذکر قرآن میں موجود، طلاق کا ذکر قرآن میں موجود، صحابہ کا ذکر قرآن میں موجود، صحابیات کا ذکر قرآن میں موجود، اولیاء کا ذکر قرآن میں موجود، سابقہ امتوں کا ذکر قرآن میں موجود، اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن میں موجود، اصحاب رقیم کا ذکر قرآن میں موجود، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کی رودات قرآن میں موجود، داؤد علیہ السلام اور ان کے نغمے کا ذکر قرآن میں موجود، حضرت داؤد کو جو کتاب ملی وہ قرآن میں موجود، حضرت موسیٰ اور توریت کا تذکرہ قرآن میں موجود، طور کا ذکر قرآن میں موجود، کتاب مستور کا ذکر قرآن میں موجود۔ اور میں نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں میرے نبی کے ذکر کے سوائے کچھ بھی نہیں موجود، اور آپ نے واہ واہ کیا، واہ واہ بہت زور زور سے۔ آپ کا یہ واہ واہ کرنا درست تھا؟ گردنیں ہل تو رہی ہیں، کوئی اس بات میں بھی ہل رہی ہیں، نفی میں بھی ہل رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے نبی کے ذکر کے سوائے قرآن میں کچھ بھی موجود نہیں۔ آپ نے کہا واہ واہ۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں حضرت ادریس کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کا بھی ذکر ہے، فرعون کا ہے، حضرت مریم علی نبینا وعلیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت یوسف کی خوش جمالی کا، حضرت ایوب کی گریہ و زاری کا بھی ذکر ہے، حضرت یعقوب کی فراق کی راتوں کا بھی ذکر ہے، جدائیوں کا بھی تذکرہ ہے، ملاپ کی بھی باتیں ہیں، محبتوں کے بھی تذکرے ہیں، دشمنیوں اور عداوتوں اور نفرتوں کے بھی چرچے ہیں۔ قرآن میں ہر بات ہے، ہر ذکر موجود ہے، ہر تذکرہ ہے، ہر بیان موجود ہے۔ اب بھی آپ واہ واہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے نبی کے سوائے قرآن میں کچھ بھی نہیں موجود،
میرے نبی کے ذکر کے سوائے قرآن میں کچھ بھی موجود نہیں. آپ نے واہ واہ کیا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. ان کا رفع الی السماء کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. اور اس کے پاؤں جو کاٹ ڈالے گئے تھے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. ہر معجزے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر کا معجزہ بھی قرآن میں موجود ہے. آیت ابتحال بھی قرآن میں موجود، مباہلے کی آیت بھی قرآن میں موجود. آپ واہ واہ کر رہے ہیں. دو متضاد بیانات میرے، دونوں کی آپ تصدیق کر رہے ہیں، دونوں کی توصیف اور تعریف کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ حضور کا ذکر ہے قرآن میں اور کسی کا بھی ذکر نہیں. آپ نے کہا بالکل سچ کہا تم نے. میں نے کہا کہ حضرت آدم کا بھی ذکر ہے قرآن میں، حضرت نوح کا بھی ذکر ہے قرآن میں، زمین و آسمان کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں، ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں. صرف نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کا تذکرہ نہیں، کائنات کے ہر ذرے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اس بھری پوری دنیا کے ہر گوشے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر خطہ ارض کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آپ نے کہا بالکل سچ کہا تم نے. دو ضدیں ہیں، دونوں ضدوں کو مان رہے ہیں آپ. حالانکہ الضدان لا یجتمعان، ضدیں جمع نہیں ہوتی. میں کہوں کہ اب یہ رات کا وقت ہے، آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. پھر میں اب یہ دن کا وقت ہے، آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. تو آپ کو کیا سمجھوں میں نے کہا کہ حضور کے ذکر کے سوائے قرآن میں کچھ بھی نہیں. پھر میں نے کہا کہ صرف حضور کا ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے، 18,000 عالم، 18,000 دنیاؤں میں، 18,000 کائناتوں میں، 18,000 عوالم میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں موجود ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. قرآن میں سب کچھ موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آپ نے کہا واہ 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 واہ. کہنے والے تیری تقریر کے قربان جائیں. یاد رکھیں یہ دونوں بیانات بظاہر تو متضاد ہیں. ان دونوں بیانات میں، ان دونوں باتوں میں بظاہر تو تضاد ہے، لیکن حقیقت میں ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں. قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، ہر شخصیت کا تذکرہ موجود ہے، ہر ذات کا تذکرہ موجود ہے، خدا کی ہر مخلوق کا تذکرہ موجود ہے، اور خود خدا کا تذکرہ موجود ہے. یہ بات بھی صحیح. اور میں نے کہا کہ قرآن میں صرف میرے نبی کے ذکر کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح. یاد رکھیں کہ زمین کا ذکر حقیقت میں زمین کا ذکر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. آسمان کا ذکر